لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے تقیہ کرنا. تقیہ کے متعلق ہم اس سے پہلے شیعہ در قرآن کے موضوع کے تحت ایک مخصوص تقریر کر چکے ہیں، جس میں ہم نے قرآن اور تفسیر کی روشنی میں گفتگو کی تھی. اس تقریر میں انشاءاللہ صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی. تقیہ کرنا یعنی اپنے ایمان کو چھپانا. جب انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو خطرے میں ہو تو انہیں بچانے کے لیے تقیہ کرنا واجب ہے. تقیہ کرنے کا جواز قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہم شیعہ جب تقیہ پر عمل کرتے ہیں تو ہم پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، ہمیں طنز و طعنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور تقیہ کرنے کو جھوٹ اور نفاق سے تشبیہ دی جاتی ہے. حالانکہ تقیہ کا جائز ہونا خود صحیح بخاری سے ثابت ہے. حدیث ملاحظہ ہو. اور حبیب ابن ابی عمرہ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا، انہوں نے ابن عباس سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن اسود سے فرمایا، جب کافروں کے ساتھ ایک مومن آدمی ہو جو ڈر کے مارے اپنا ایمان ان سے چھپاتا ہو، تقیہ کرتا ہو، پھر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے اور تو اس کو مار ڈالے، یہ کیوں کر درست ہوگا؟ خود تو بھی مکے میں پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا. اس کا حوالہ ہے کتاب الدیات، قول اللہ تعالی ومن یقتل مؤمنا، جلد سوم، صفحہ 735، حدیث نمبر 1762. سامعین کرام، اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد ابن اسود سے فرمایا، جب کافروں کے ساتھ ایک مومن آدمی ہو جو ڈر کے مارے ان سے اپنا ایمان چھپاتا ہو، تقیہ کرتا ہو. اس جملے سے ثابت ہوا کہ تقیہ کرنا جائز ہے، اور تقیہ کرنے والا مومن ہی رہتا ہے، منافق نہیں بن جاتا. مترجم موصوف نے بریکٹ میں تقیہ کرتا ہو لکھ کر تقیہ کے جواز پر مہر تصدیق ثبت فرما دی ہے. حدیث کے جملے پھر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے اور تو اس کو مار ڈالے، یہ کیوں کر درست ہوگا؟ یعنی وہ تو تقیہ چھوڑ کر اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہو اور تو سمجھے کہ وہ ایسا اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے اور اسے مار ڈالے، تو ایسا کرنا غلط ہوگا. خود تو بھی مکے میں پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا. اس جملے سے ثابت ہوا کہ مقداد ابن اسود جیسے جلیل القدر صحابی رسول بھی مکے میں پہلے تقیہ کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تقیہ کرنا جائز ہے، اور مقداد ابن اسود جیسے بزرگ صحابی رسول کی سیرت ہے. تقیہ کا جواز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. قرآن مجید میں مومن آل فرعون کا تذکرہ مدح و ستائش کے ساتھ کیا گیا ہے، جو یکتم ایمان ہوں یعنی اپنا ایمان چھپائے ہوئے تقیہ میں تھے. حدیث میں بزرگ صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر کا واقعہ بہت مشہور ہے.
جب کافروں نے آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا اور آپ روتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ تو نے کوئی غلط کام نہیں بلکہ تقیہ کیا، اور اگر کافر پھر تجھے ایسا کہنے کو کہیں تو کہہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آیت اتاری کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جنہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور ان کے دل اس سے کراہت محسوس کر رہے ہوں۔ جناب عمار ابن یاسر کا سارا واقعہ تقیہ کرنے کے جائز ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ سامعین، مومن قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی ساری زندگی تقیہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی جان بچانے اور اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایسا ضروری تھا۔ سردار مکہ کی حمایت و پناہ اور ان کے رعب و ہیبت کی وجہ سے دشمنوں کو حضرت کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی تھی، مگر جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، دشمنوں نے حضرت کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، جس کی وجہ سے حضرت کو اپنے پیارے وطن مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانا پڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے۔ 13 سال آپ نے مکہ میں تبلیغ کی اور 10 سال مدینہ میں۔ 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت کی تبلیغ رسالت کا مکی دور انتہائی دشوار گزار اور سخت تھا۔ مسلمان انتہائی قلیل تعداد میں تھے۔ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد جب پہلی جنگ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے مکے میں کتنے مسلمان ہوں گے۔ مکے میں مادی وسائل کے حساب سے بھی مسلمان انتہائی کمزور تھے۔ کافروں اور مشرکوں کے ظلم و ستم عام تھے۔ مسلمانوں کو ڈر کر اور چھپ کر رہنا پڑتا تھا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق مقداد ابن اسود جیسے صحابی رسول بھی مکہ میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے تقیہ میں رہتے تھے۔ عمار ابن یاسر کو بھی حضرت نے تقیہ کی تلقین کی تھی۔ مکے سے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد جب اسلام کو تقویت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور انہیں انصار مدینہ کی نصرت و حمایت اور پشت پناہی نصیب ہوئی، تب تقیہ کے اسباب ختم ہو گئے اور ان دونوں صحابیوں اور دیگر مسلمانوں نے اپنے اسلام و ایمان کا کھل کر اظہار کیا۔ مگر جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات مکے ہی میں ہوئی، حضرت کے مدینہ ہجرت فرمانے سے 1 سال پہلے۔ آپ کی وفات تک تقیہ کے اسباب ختم نہ ہوئے تھے، اسی لیے زندگی کی آخری سانس تک آپ تقیہ میں رہے۔ آخری لمحوں میں بھی آپ نے اپنے ایمان و اسلام کا اظہار نہ کیا، کیونکہ ابو جہل جیسا دشمن رسول آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی خاطر آپ نے آخری وقت تک تقیہ کیا اور اپنے ایمان کو چھپائے رہے تاکہ آپ کی مروت میں دشمن انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر و مشرک کہنا غلط ہے، بلکہ آپ مومن و مسلم تھے، مگر آپ نے اپنے ایمان و اسلام کا اظہار نہ کیا اور ساری زندگی تقیہ میں رہے، کیونکہ آپ کی وفات کے وقت تک مکے میں تقیہ کے اسباب ختم نہ ہوئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقیہ کرنا قرآن و حدیث کی روح سے جائز ہے۔ بزرگ صحابہ کرام حضرت مقداد ابن اسود اور جناب عمار ابن یاسر کی سیرت ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں مومن آل فرعون کا تذکرہ مدح و ستائش کے ساتھ کیا ہے، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تقیہ میں تھی۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود تقیہ کرنے کو غلط قرار دینا، اسے جھوٹ و نفاق کا نام دینا
اس کے متعلق سماج میں غلط پروپیگنڈے پھیلانا، لوگوں کو اس پر عمل کرنے والوں سے نفرت و کراہت دلانا کیسے صحیح قرار دیا جا سکتا؟ سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ اور بے انتہا شکر ہے کہ شیعت در صحیح بخاری کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ شیعت کا وہ حصہ تھا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مکمل شیعت نہیں۔ آخر میں ہمیں صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم یہ سب کچھ فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ کے طور پر کر رہے ہیں۔ سفر آخرت کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی زیادہ راہ نہیں۔ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری ضروری ہے۔ عمل کی مدت قلیل ہے۔ تمام اعمال صالحہ کا موقع زندگی کی آخری سانس تک ہے، سوائے صدقہ جاریہ کے جس کا ثواب انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کوئی مسجد یا اسپتال وغیرہ تعمیر کرائے، دوسرے یہ کہ نیک اور صالح اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے ایصال ثواب اور دعا وغیرہ کرے، تیسرے یہ کہ کوئی ایسا علمی کام کر جائے جس سے لوگ ہدایت پائیں۔ ہم نے صدقہ جاریہ کی تیسری قسم کو اپنے سفر آخرت کے لیے بطور زاد راہ اور اپنی نجات و فلاح کے سامان کی حیثیت سے اختیار کیا ہے۔ ہماری تقریروں کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں اور نہ ہی ہمیں دنیاوی دولت و شہرت کی تمنا ہے۔ ان تقریروں سے ہمارا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننا اور امام زمانہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غلامی کا شرف حاصل کرنا۔ سامعین، ابھی تک ہم نے تقریباً 100 کے قریب تقریریں یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے فیس بک پر پوسٹ کی ہیں۔ ہماری تقریروں کی ابتدا شیعت در قرآن کے موضوع سے ہوئی تھی، جس کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ متاخرین کے نقطۂ نظر سے تھا، جس میں عصر حاضر کے علماء اہل سنت کی تفسیروں سے استفادہ کیا گیا تھا، جس میں دیوبندی مکتب فکر سے شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی تفسیر موضح القرآن اور بریلوی مکتب فکر سے سید محمد نعیم الدین صاحب کی تفسیر کنز الایمان اور وہابی مکتب فکر سے علامہ وحید الدین خان صاحب کی تفسیر تذکیر القرآن کی عبارتوں کو پیش کیا گیا تھا اور ان سے شیعت کے جو عقائد و اعمال ثابت ہوتے تھے ان کے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ دوسرے حصے میں جو کہ متقدمین کے نقطۂ نظر سے تھا، 9ویں صدی ہجری کے علماء اہل سنت کے عظیم و معتبر عالم علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور سے روایتیں پیش کی گئی تھی، اور اس کے بعد شیعت در صحیح بخاری کے ذیل میں صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں شیعت کے چند عقائد و اعمال کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ چنانچہ یہ تمام تقریریں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ جن حضرات کو دلچسپی ہو اور جن حضرات کی کچھ تقریریں مس ہو گئی ہوں اور وہ انہیں سننا چاہتے ہوں، تو ان تقریروں تک رسائی کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ڈائریکٹ یوٹیوب کی ویب سائٹ کھول کر اس کے سرچ باکس میں وقار حسن سید بغیر کسی اسپیس کے ٹائپ کریں، جس کی اسپیلنگ ہے WAQARHASANSYED۔ تو آپ جب یہ ٹائپ کریں گے سرچ باکس میں تو آپ کو ساری تقریریں ایک ساتھ مل جائیں گی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ فیس بک پہ ہماری کسی بھی تقریر کی لنک پر آپ کلک کریں، جو کہ یوٹیوب کی لنک ہے۔
نہ کہ اس بلیک اسکوائر پہ جس پہ پلے کا نشان موجود ہے، کیونکہ اگر آپ وہ بلیک اسکوائر پہ جس پہ پلے کا نشان موجود ہے اس پہ کلک کریں گے تو وہ تقریر صرف وہی تقریر کھلے گی فیس بک کے پیج پہ جو کہ ہم نے پوسٹ کی ہوئی ہے. مگر آپ اگر اس کو یوٹیوب کی لنک پہ آپ جب کلک کریں گے تو وہ تقریر یوٹیوب کے ویب سائٹ پہ کھلے گی، جس میں ویڈیو کے اوپر آپ کو 3 ٹیبس ملیں گے، جس میں لیفٹ ٹیب میں وقار حسن سید لکھا ہوگا، بیچ کے ٹیب میں سبسکرائب، اور رائٹ کے ٹیب میں نمبر آف ویڈیوز. تو آپ اگر سبسکرائب کریں گے تو سبسکرپشن فیس کچھ ہے نہیں، تو آپ کو ڈائریکٹ سارے ویڈیوز سبسکرائب کرنے پر مل جائیں گے. یا آپ اس کے بازو میں رائٹ سائڈ میں جو نمبر آف ویڈیوز والا ٹیب ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو باقی ساری تقریریں آپ کو مل جائیں گی. چنانچہ اس طرح جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ ہماری گزشتہ تقاریر جو سننا چاہتے ہیں وہ ان تقریروں تک رسائی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اب آخر میں ہم یہ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ کل سے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا جائے گا جو کہ انگریزی زبان میں ہوگا، اور جس کا عنوان ہوگا قرآن دا لاسٹ ٹیسٹمنٹ. یہ ایک مختصر سا موضوع ہے جو انشاءاللہ انگلش لینگویج میں سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کرسچنز اور جیوز حضرات کو اسلام اور تشیع کی طرف دعوت و تبلیغ کریں. اور یہ چیزیں سامعین کی خدمت میں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی جان پہچان کے اہل حضرات تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اس ثواب کے کام میں وہ خود بھی شامل ہوں، اور ان اس کا ایک اور مقصد مومنین اور مومنات کی ایمان اور عقیدے کی تقویت بھی ہے. چنانچہ انشاءاللہ کل سے انگلش لینگویج میں قرآن دا لاسٹ ٹیسٹمنٹ کے عنوان سے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا جائے گا. وما توفیقی الا باللہ والسلام علی من اتبع الہدی وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.